مسلک یا فرقہ، خواہ مذہب میں بنے یا کسی سیاسی پارٹی میں بنے، سول سوسائٹی میں بنے یا کسی کلب میں بنے، اس کی وجہ عام طور پر فرد کی انا ہوتی ہے یا کسی مسئلے اور موضوع کی تفسیر پر اپنا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ اختلاف استدلال فرقہ پرستی نہیں، مذہبی تعصب اور مسلکی منافرت فرقہ پرستی ہے۔ فرقہ پرستی قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت ہے۔ فرقہ پرستی اور نسل پرستی انسان کو ضدی اور احمق بنا دیتی ہے۔ فرقہ پرستی وہ مہلک زہر ہے جو سوچ، جذبہ اور احساس کو اس قدر متاثر کرتا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیتیں مر جاتی ہے۔ فرقہ پرستی کا مطلب کیا ہے؟ فرقہ پرستی کا مطلب ہے تفریق پیدا کرنا، یعنی دین میں پھوٹ ڈالنا، گروہ گروہ ہو جانا، جماعت کو چھوڑ کر اپنی الگ جماعت بنانا، یہ فرقہ پرستی ہے۔ باطل فرقوں کا رد کرنا فرقہ پرستی نہیں ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں اتفاق کا حکم اور اختلاف کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کی تفسیر صراط الجنان میں ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلاف میں نہ پڑ جانا، جیسے کہ یہود اور نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور دشمنی راسخ ہو گئی۔ یہ آیت کا یہ معنی ہے کہ آپس میں اس طرح اختلاف اور افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض اور عناد تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت سی تاکیدیں وارد ہیں اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی۔ جب تم میری امت میں اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ اور یہ بھی جان لو، آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں تفرق اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ خیال رہے کہ نا اتفاقی اور پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہوگا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نیا راستہ نکالے۔ جو اسلام کی راستے پر قائم ہے وہ مجرم نہیں۔